تحسین ماما۔ آج ہم نماز کی فرضیت اور اہمیت پہ بات کریں گے۔ نماز دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ نماز شب معراج پہ فرض کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ تحفہ دیا۔ نماز کی اہمیت کا ذکر قرآن پاک میں 700 مقامات پر آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ جی توسین، آپ کیا کہتی ہیں نماز کے حوالے سے؟ دیکھیں، جس طرح رمضان مبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح نماز بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا اور آپ اپنے گھر والوں کو حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں میں اپنے چھوٹے بہن بھائی اور بچوں کو بھی نماز کا عادی بنانا چاہیے۔ جس طرح ہمیں ہماری ماما بار بار نماز کا پوچھتی ہیں، ہم نے چاہے نماز پڑھ بھی لی ہو، وہ ہم سے بار بار اس بات کا پوچھتی ہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ اسی طرح ہمیں گھر والوں کو یہ احساس دلانا چاہیے، ان سے بار بار پوچھ کے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ جی، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی صبح میری مما مجھے کہتی ہیں اٹھ جاؤ فجر کی نماز کے لیے، تو میں خواب میں ہی اٹھ کر نماز بھی وضو بھی کر لیتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر میں خواب میں ہی واپس سو جاتا ہوں۔ لیکن پھر سے ایک اور آواز آتی ہے اٹھ جاؤ، تو پھر خواب میں ایک اور بار جاتا ہوں، یا خواب میں نہیں، پھر مما سے کہتا ہوں کہ مما ابھی تو نماز پڑھی ہے، پھر واپس سو جاتا ہوں، پھر ایک اور زور سے آواز آتی ہے، پھر سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھ لی ہے، پھر مما کہتی ہیں کہ وہ خواب میں پڑھی ہوگی، میں اٹھ کر جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ اور دیکھیں شیطان ہمیں نماز پڑھنے سے کس طرح روکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ نماز واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے۔ نماز ہمیں اپنے رب کے قریب لے کر جاتی ہے۔ نماز برائیوں کو روکتی ہے اور ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب چیزوں کی عبادت کا انکار کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور روزہ رکھنا۔ ان میں سے ایک اہم ترین رکن نماز بھی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم رکھے۔ نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے، یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے میں ہیں اور بے نمازی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر تک آ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر والدین گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی والدین کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پنجگانہ مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ سب سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کیا کریں۔ جی، نماز کو مقرر وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ جب نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے اور اس وقت بندہ نماز پڑھے تو اس کو اتنی نیکی نہیں ملتی جتنی مقرر وقت پہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ برائی سے دور رہتا ہے۔
بے شک نماز برائی کو روکتی ہے اور ہمیں بھی برائی سے بچاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں پر کنٹرول کیا کریں کیونکہ ہم لوگ کوئی گندی چیز نہ دیکھا کریں. اسی طرح زبان کو بھی ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی گالی گلوچ یا کوئی گندی باتیں نہ کریں. اور ہاتھوں کو بھی کہ ہم ہاتھوں سے کوئی چوری کا کام نہ کریں یا کوئی گندا کام نہ کریں. اور اپنے قدموں کو بھی ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا دیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اچھی محافل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع. ہم آپ سے اور بھی موضوعات پر بات کریں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ، والسلام.